یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ وعدے کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے۔ یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا۔ عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے، شام فرانس کا، لیبیا اٹلی کا، پھر الجزائر فرانس کا۔ یہ ساری تقسیم، بندر بانٹ۔ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے، بہت اچھا نرم گرم، آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ۔ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے، جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کغصائن کغصاء السیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم تو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور۔ وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی۔ وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔